آج وہ سلطان کہاں ہے؟ 2 محرم سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان میں آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جگہ نینوا اور غازریہ کے لوگوں سے 6000 درہم میں خریدی تھی، اور ان لوگوں سے ایک معاہدہ طے کیا تھا کہ میری شہادت کے بعد جو بھی زائر آئے گا اس کو 3 دن تک تم لوگوں نے کھانا پلانا اور ان کی سیوا کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس وقت ہم کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا کی جو کل سرزمین امام حسین علیہ السلام نے لی تھی وہ تقریباً 36 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور مقام ہے جہاں پہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، حور ابن یزید رہائی، اصحاب امام حسین، اس کے علاوہ اولاد علی میں بہت سارے حضرت علی کے جو بچے تھے، حضرت علی کی جو اولاد تھی، وہ اس مقام پہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ یہ جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام، جس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہ بالکل اس کے سامنے روضہ حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ اس درمیانی فاصلے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ 2 حرموں کے درمیان، ان 2 روزوں کے درمیان کا فاصلہ بین الحرمین کہلاتا ہے۔ جس مقام پہ ہم موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جانے کے لیے مختلف باب ہیں، جن میں سے ایک باب سدرہ، یہ جو آپ کو میرے بیک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری جانب جو آپ کو باب نظر آ رہا ہے، آپ وہ بھی دکھا دیں، اسے باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ باب السدرہ کے سامنے جو سڑک جا رہی ہے تقریباً یہ 1 سے 1.5 کلومیٹر طویل سڑک ہے۔ اس کی بیک سائڈ پہ خیمہ گاہ نصب تھے، یعنی خیام حسین۔ باب سدرہ کے بالکل سامنے جیسے نشاندہی کی، اس روڈ کے درمیان میں مقام علی اصغر علیہ السلام اور مقام علی اکبر علیہ السلام ہے، اور جیسے ہی روڈ ختم ہوگی تو وہ مقام آ جائے گا جہاں پہ امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے تھے، جس کو آج مقام صاحب الزماں کہا جاتا ہے۔ جس روڈ پہ ہم کھڑے ہیں اسے شارع سدرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے درمیان میں جب ہم آتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جسے مقام حضرت علی اکبر کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی اکبر، اس مقام پہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو مقام نظر آ رہا ہے مقام حضرت علی اکبر علیہ السلام، پورے منظر کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ چاروں اطراف میں آپ کو یزیدی لشکر نظر آ رہا ہے، یہ شبیہ بنائی ہوئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، اور یہ جناب علی اکبر علیہ السلام۔ یہ ہے رستہ مقام حضرت علی اصغر جانے کا، اور وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے راستہ مقام علی اکبر جانے کا۔ یہ مقام حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اٹھایا اور یزیدی لشکر کے سامنے یہ کہا کہ یہ بچہ پیاسا ہے۔ ابی علی اصغر علیہ السلام کے جو ہونٹ مبارک تھے وہ ہلے، لیکن دشمنان اہل بیت اور یزیدی فوج کے لشکر نے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے کو تیر مار کے شہید کیا گیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو جب تیر لگا تو اس تیر لگنے کے بعد حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے مبارک سے جو خون گرا، امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنی داڑھی پہ لگا لیا اور فرمایا کہ میں روز محشر رسول خدا کے سامنے اسی حالت میں جاؤں گا، داڑھی مبارک پہ امام حسین علیہ السلام کے خون لگاؤں گا۔ مقام علی اصغر سے اگر ہم بالکل سیدھا باہر کی جانب جاتے ہیں تو اب ہم مقام پہ جا رہے ہیں، اس مقام کا نام مقام عمر ابن سعد ہے۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد و دیگر یزیدی لشکر سے خطاب کیا۔ باب سدرہ سے جب ہم شارع سدرہ پہ آتے ہیں تو یہ سڑک یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، جس مقام پہ ختم ہو رہی ہے اسے اب مقام صاحب الزماں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ مقام حضرت عباس علمدار ہے، جس مقام پہ حضرت عباس علیہ السلام پانی کی مشکلہ کرنے کے لیے پانی پی سکتے تھے عباس، مگر صبر کیا، پانی چلوہ میں لیا، آہ بھری پھینک دیا۔ وہ تو انسان تھے راہوار نے پانی نہ پیا، مر کے یوں جیتے ہیں جس طرح کے عباس جیا۔ کیا ہوتا ہے وفاداری کا کرینہ، سیکھیں جتنی قومیں ہیں وہ عباس سے جینا سیکھیں۔ نبی فاطمہ کی جان کہاں ہے؟
उस बिन्त नबी फातिमा की जान कहाँ है। माँ कहती थी असगर की ये सर पीट के अपना, ये सर पीट के अपना, माँ कहती थी असगर की ये وہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے مقام صاحب الزمان اسے کہا جاتا ہے، اس کے پاس مقام حضرت عباس علمدار ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام پانی کا مشکیزہ بھر کے اس رستے سے خیمہ گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں وہ دو مقامات موجود ہیں جہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا دائیں اور بایاں بازو قلم کیا گیا۔ آئیے اب وہ مقامات ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس راستے سے جب حضرت عباس خیموں کی جانب پانی لے کے جا رہے تھے تو اسی رستے میں آپ کا دایاں بازو قلم، یہ وہی مقام ہے جہاں سے حضرت عباس علیہ السلام پانی کا مشکیزہ لے کے جا رہے تھے خیمہ گاہ کی طرف، خیام حسینی کی طرف۔ دیکھیں آج اسی مقام پہ پانی کی سبیلوں کا انتظام کیا گیا۔ دائیں جانب روضہ حضرت عباس علیہ السلام کی دیوار نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ وہ مقام آنے لگے جہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا دایاں بازو قلم کی اس طرف دکھائیں تو یہ کفر عباس، اس کا منظر کشی یہاں پہ کی گئی ہے اس دیوار پہ۔ یہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا بازو قلم کیا گیا۔ سرکار ابوالفضل العباس پانی کا مشکیزہ لے کے خیام حسینی کی جانب اسی رستے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس مقام پہ آ کے حضرت عباس علیہ السلام کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی عباس علمدار نے خیام امام حسین کا رخ اختیار کیا۔ جب دونوں ہاتھ نے اور پانی کا مشکیزہ اپنے دہن میں رکھا ہوا اور خیام گاہ حسینی کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ کسی طرح میں یہ پانی کا مشکیزہ بچوں تک پہنچا۔ سامنے روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام آ جاتا ہے، اس کے پیچھے خیام گاہ امام حسین، سامنے روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جب حضرت عباس کا دائیں اور بایاں بازو قلم کر دیا گیا پھر بھی آپ کی منزل خیام حسینی تھی۔ ممکن ہے کہ اسی مقام پہ حضرت عباس علیہ السلام نے جو مشکیزہ اپنے دہن مبارک میں دبایا ہوا تھا وہ مشکیزے کو تیر لگ گیا۔ اب دیکھا کہ مشکیزہ چھد گیا ہے تو بجائے حضرت عباس نے خیموں کی جانب رخ کرنے کے اس طرف یعنی نہر فرات کی طرف دوبارہ رخ کیا۔ اس گنبد کے نیچے قبر مبارک حضرت ابوالفضل العباس ہے۔ ہم باب قبلہ سے داخل ہوں گے، آپ کو ذریعہ مبارک حضرت ابوالفضل العباس اور مقام حضرت ام البنین علیہ السلام کہاں ہے اس بنت نبی فاطمہ کی جان کہاں ہے، اس بنت یہ مقام بی بی ام البنین حضرت عباس کی والدہ ماجدہ سے منسوب ہے۔ حضرت ام البنین علیہ السلام اس مقام پہ آئیں، انہوں نے جیسے ہی قبر مبارک حضرت ابوالفضل العباس دیکھی وہ اس مقام پہ گر گئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئی۔ دوست کو بھی فخر تھا جس سے جو ذریعہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو تھوڑی سی جگہ آگے کو باہر نکلی ہوئی ہے وہ قبر مبارک ہے امام حسین کے حضرت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ بنت نبی فاطمہ کی جان کہاں ہے، اس بنت نبی فاطمہ کی جان کہاں ہے۔ جمشید سے ہیں جس کے غلامان ہزاروں، ذریعے اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ روزے میں باب قبلہ سے داخل ہوتے وقت بائیں جانب جو ذریعہ آپ کو نظر آئے گی یہ ذریعہ مبارک ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر کے بالکل پاس۔ یہ مقام
قتل گاہ امام حسین علیہ السلام، اس مقام پہ امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ اس طرف یہ ذریعہ مبارک ہے اور وہ سامنے قتل گاہ ہے، یعنی جس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہ ذریعہ مبارک، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کو رکھا گیا، وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین کو ذبح کیا گیا۔ اسلام کی ذریعہ سے اگر ہم بائیں جانب دیکھیں تو ایک ذریعہ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ذریعہ سید ابراہیم مجاب کی ذریعہ مبارک ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے میں ان کا شمار ہونے کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سید ابراہیم المجاب کی ذریعہ مبارک ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں ان کا شمار ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ یہ جو شہباز قلندر ہیں سید عثمان مروندی، یعنی جن کا سندھ میں روزہ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے والد محترم کی قبر ہے۔ روزہ امام حسین علیہ السلام پر 1991 میں جب حملہ ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام کے روزے کے گنبد کو اور دیگر دیواروں کو شہید کیا گیا۔ یہ اس زمانے میں جب امام حسین کے روزے مبارک کی دیواروں پہ گولیاں چلائی گئیں تو یہ وہ گولیوں کے نشان ہیں، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، گوگل ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو یہ سارا جواب مل جائے گا کہ یہ کب یہ وہ پتھر انہوں نے نصب کیے پانی بھی روا شامیوں نے جس پہ نہ رکھا، کسی سے مرحب کو نہ مارا گیا، اس دم میرے مولا علی کو پکارا گیا۔ جب کسی سے مرحب کو نہ مارا گیا، اس دم میرے مولا علی کو پکارا گیا۔ کان میں پہنچی جس دم نبی کی صدا، کان میں پہنچی جس دم نبی کی صدا، جل خیبر میں عمران کا پیارا گیا۔ جلا رہا ہوں میں جا رہا ہوں، رب نے کہا یہ پیٹ کے سر اب کس کس کا میں حال کہوں، ہر ایک یہ کہہ کر بچھڑا تھا، حافظ ہے تیرا خدا زینب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔